دوسرا نہایت اہم نقطہ جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے حفاظت قرآن۔ ہمارے پاس قرآن پہنچ تو گیا، لیکن اس کی سچائی کس طرح سے ثابت ہوتی ہے؟ 1400 سال پرانی کتاب ہے، کیسے اس پہ بھروسہ کر لیں؟ کس طرح سے اس کو پڑھ لیں؟ کیسے اپنی دنیا آخرت کی بھلائی اس کے ساتھ مختص کر لیں؟ پتہ تو چلے کہ یہ کس طرح سے ہم تک پہنچی ہے، آیا مصدقہ ہے بھی یا نہیں؟ تو اس کے لیے ہم حفاظت قرآن کے بارے میں پڑھیں گے، آج تک 1400 سال سے لے کر کس طرح سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ پتہ چلا کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ سبحان اللہ، جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اس کے مصدقہ ہونے یا نہ ہونے میں شک کی تو گنجائش ہی نہیں رہتی۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، تو ہمیں اس میں اتنا کوئی فرق نہیں لگتا، ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن اگر غیر مسلموں کی بات کی جائے تو وہ اس کتاب میں شک کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس بہترین جواب موجود ہے کہ 1400 سال سے جس طرح اس کتاب کی حفاظت ہو رہی ہے نا، تو اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، یہ حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ اسی حالت میں موجود رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو سابقہ انبیاء پر کتابیں نازل کی، وہ ان کی وفات کے بعد ہی تحریف و تبدیل کا شکار ہو گئی تھی۔ بعد میں آنے والے علماء، فضلاء اور جو بھی لوگ تھے، انہوں نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی اور کتاب میں رد و بدل کر دی۔ جو حکم پسند نہیں آیا نکال دیا، اس پر عمل ہی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کس طرح اس کی حفاظت نہ فرماتے؟ پچھلی کتابوں کی اگر اللہ نے گارنٹی لی ہوتی، ان کو گارڈ کرنے کا اللہ پاک نے تہیہ کیا ہوتا، تو وہ بھی آج اپنی اصل حالت میں موجود ہوتی۔ لیکن اللہ کی حکمت تھی، اللہ کا اس کے پیچھے کوئی سوچ تھی، کوئی فہم تھی، کوئی حکمت تھی کہ یہ کتاب آخری کتاب ہے، اسی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے آخرت تک چلانا ہے، تو اسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ پچھلی کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا۔ اب آتے ہیں کہ قرآن مجید اپنے نزول سے لے کر آج تک کس طرح اپنی اصل حالت میں موجود ہے، کس طرح سے اس میں ایک اعراب کی بھی غلطی نہیں ہے، کیسے کوئی حرف اس میں نہیں تبدیل ہوا، کس طرح سے لوگ اس کو آج تک ہم تک پہنچانے میں کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ تو بچوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو حضرت جبرائیل امین کبھی چند آیات لے کر نازل ہوتے، کبھی پوری سورہ لے کر نازل ہوتے، کبھی قلب پر ڈائریکٹ نازل ہوتی، کبھی خواب کے ذریعے کوئی آیات نازل ہوتی۔ تو جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ جانتے ہوں کہ وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ ان پڑھ تھے، وہ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے اور قرآن مجید کو پیش کرتے لوگوں کے سامنے، تو لوگ کہتے کہ یہ تو اس نے خود اختراع کی ہے، اپنی طرف سے انوینٹ کر لی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت کرنا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل شدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ تو اگر ایک آیت بھی نازل ہوتی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلاتے۔ کاتب وحی سے مراد وہ صحابی تھے جو کہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ مکہ مدینہ میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب بہت فصیح و بلیغ تھے، اللہ نے ان کو کمال کا حافظہ دیا تھا، ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ کچھ لکھیں، لہٰذا وہ اپنے سینوں میں، اپنے دماغوں میں چیزوں کو محفوظ کرتے اور لکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرتے۔ تو انتہائی قلیل تعداد تھی ان لوگوں کی جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ تو جب کاتب وحی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری آواز میں ان کو ڈکٹیٹ کروا دیتے، تلاوت فرماتے اور صحابی ان کے سامنے لکھ لیتے۔ تو اس طرح سے وہ کتاب محفوظ ہوتی چلی گئی، وہ آیات محفوظ ہوتی چلی گئیں۔ دیگر صحابہ تشریف لاتے، ان آیات کو حفظ کر لیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان کو ان آیات کی تعلیم دیتے، ان کی تشریح و توضیح بھی فرما دیتے،
اس میں اگر صحابہ کو کوئی مشکل پیش آتی، کوئی آیت سمجھنے میں ان کو دقت محسوس ہوتی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سہل انداز میں ان کے لیے اس کی تشریح فرما دیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید اپنی تشریح کے ساتھ، اپنے الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ ہوتا چلا گیا۔ جو صحابہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے وہ آتے اور اپنی کاپیوں میں، اپنی کتابوں میں، اس وقت کاپیوں کتابوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کھجور کی چھال پہ، اونٹ کی شانے کی ہڈی پر، اس طرح کی چیزوں پر قرآنی آیات کو لکھا جاتا تھا، اور پھر ان آیات کو لکھ کر ایک جگہ پر، ایک فکس جگہ تھی وہاں پہ رکھ دیا جاتا، جس کو بھی ضرورت پڑتی وہ آتا، ان آیات کو حفظ کرتا، اس کی تعلیم حاصل کرتا، اپنے گھروں میں جاتا، اپنی بیوی بچوں کو، دیگر افراد کو اس کی تعلیم دیتا، اور یوں سلسلہ چلتا گیا اور یہ کتاب ہم تک پہنچی۔ لیکن ایسا ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک قرآن مجید جب پورا نازل ہو چکا تھا تو صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھا، بچے بچے کے سینے میں محفوظ تھا، ایون جو صحابی خواتین تھیں وہ بھی اس کی حافظہ تھیں۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس کے خلاف حضرت ابو بکر نے زبردست جہاد کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عمر کو یہ خوف ہوا کہ اسی طرح اگر صحابہ شہید ہوتے گئے تو چونکہ قرآن سینوں میں محفوظ ہے تو وہ ضائع ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق چونکہ اس وقت خلیفہ تھے، انہوں نے حضرت زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ قرآن مجید آپ کو بتاتی چلوں اس وقت اونٹ کی شانے کی ہڈی اور کھجور کی چھال اور اس طرح کی دیگر چیزوں پر لکھا ہوا تھا، کسی کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں بہت ساری فتوحات ہوئیں۔ حضرت عمر نے بہت سارے علاقے فتح کیے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کا جب دور آیا تو بہت سے عجم اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ عجمی سے مراد ہم لوگ ہیں، غیر عرب جو لوگ ہیں، جو عربی نہیں جانتے، ان کو ہم عجم بولتے ہیں۔ جب عجم داخل ہوئے تو قرآن مجید کے پڑھنے میں بہت سی خطائیں ہونے لگیں، بہت سی غلطیاں ہونے لگیں، کیونکہ عجموں کا کلام نہیں ہے نا عربی، تو ان سے غلطی ہو جاتی تھی۔ حضرت عثمان اس پر خوف زدہ ہوئے کہ صحابہ کی آپس میں لڑائی نہ ہو جائے، مسلمانوں کی آپس میں لڑائی نہ ہو جائے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ تمام امت مسلمہ کو ایک مصحف پر جمع کر دیا جائے۔ حضرت عثمان نے اس کے نتیجے میں صحابہ کا اجماع ہوا اور تمام مصحف ضائع کر دیے گئے، صرف ایک مصحف پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہوا۔ قرآن مجید کی مختلف کاپیاں اور نقول تیار کروا کر دیگر اسلامی ممالک میں ان کو تقسیم کر دیا گیا، اور یہ وہی مصحف ہے جو حضرت عثمان غنی کے دور میں مرتب ہوا تھا، جس پر تمام صحابہ کا اجماع تھا۔ یہ وہی مصحف ہے جو آج تک ہم تک چلتا آ رہا ہے۔ اس میں نہ کسی اعراب کی غلطی ہے، نہ کسی قسم کی کوئی کجی ہے، نہ ہی اس میں کوئی زیادتی کی گئی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی کمی کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا زندہ و جاوید معجزہ ہے، یہ آخرت تک، قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا انشاءاللہ۔